جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پراپرٹی ایکسپوزر، اور میرا نام طیب کھوکھر ہے۔ کھوکھر ریئل اسٹیٹ ہے سٹی آف سنگھ گوجرانوالہ میں۔ اور میرے دوست احباب جو میرا چینل دیکھتے ہیں، میری ویڈیو جو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی ہی اچھی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی گوجرانوالہ میں نیو ڈیل کا انعقاد ہو گیا ہے، جو 1.5 سال سے پینڈنگ تھی۔ تو انشاءاللہ جلد اس کی اوپننگ ہو جائے گی۔ اس کے میں آپ کو اندر کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈیل کا اگلا فیوچر کیا ہے، اور یہ کیا ہمارے گوجرانوالہ میں پراپرٹی کے جو کاروبار ہے اس کو گرو کرنے میں کتنا مدد کرے گی۔ اور دوسری اور یہ بات ہے کہ اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں، جو اس کے پرانے کسٹمر ہیں اس کے لیے، اور جو نیو ان کے کسٹمر آئیں گے ان کے لیے اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے میرا اس وقت تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور ہماری جو نیو آنے والی ویڈیو ہیں اس کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ بڑی انفارمیشن ہوگی اس میں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں کوئی چھپانے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بھی باتیں ہوں گی سٹی ہاؤسنگ کی یا رائل پام سٹی کی، یا جو بھی فردر کھاڑیاں کی ڈیل آتی ہے، وہ آپ کو میں فردر اس کا میں بتاتا رہوں گا، اور اوپنلی ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر اندر کے معاملات ان کے کیا چلتے ہیں۔ اب ٹائم زیادہ ویسٹ کرنے سے بجائے میں آپ کو ساری انفارمیشن بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے، پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ سٹی ہاؤسنگ نے آج سے 2 سال پہلے، پونے 2 سال پہلے انہوں نے ڈیل اوپن کی تھی، 10 مرلہ اور 5 مرلہ کی کٹنگ کی تھی مرالی والے گاؤں کی طرف، جس کا راستہ انہوں نے ان فیوچر یہی پلان کیا تھا، ہم شیخ پورہ روڈ کے اوپر اس کے لنک کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ادھر فیز 2 میں جی ٹی روڈ کی طرف ہے، ویسے ادھر سٹی ہاؤسنگ کا جو دروازہ تھا وہ ہوگا، مین گیٹ جو ہے وہ شیخ پورہ روڈ کے اوپر ہوگا۔ تو ان کا بہت ہی اچھا پلان تھا، تو جس کی وجہ سے ان کی جو فائلیں ہیں وہ بہت ہی جلدی سیل آؤٹ ہوگی۔ اس وقت سٹی ہاؤسنگ کے پاس ایک بھی اپنی فائل نہیں ہے، ساری فائلیں ٹوٹلی سیل آؤٹ ہو گئی تھیں، اور یہ اس کا دورانیہ تھا سیل آؤٹ ہونے کا۔ تقریباً 6 مہینے کے اندر ان کی 10 مرلہ کی اور 5 مرلہ کی ٹوٹلی فائلیں سیل ہو گئی تھی۔ اور جو 10 مرلہ کا ریٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ تھا 40,50,000 روپیہ، اور جو انہوں نے 5 مرلہ کا ریٹ اناؤنس کیا تھا وہ تھا 22,50,000 روپے، جو کہ بہت ہی معقول تھی اور بہت ہی ریزنیبل پرائس تھی مڈل مین اور سیلری پرسن لوگوں کے لیے۔ اور ویسے بھی گوجرانوالہ میں بہت ہی کم ریٹ چانس ہوتے ہیں جو انسٹالمنٹ کی ڈیل اوپن ہوتی ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتا دوں، بہت لوگوں نے بہت اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا۔ جو انویسٹڈ حضرات ہیں انہوں نے فائلیں ہولڈ کی، اس کے بعد اوپنلی سیل کی، کسی نے اپنے نام ٹرانسفر کر دی، یہ سارے پروسیجر یہ ساری پرانی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تقریباً 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال میں ہم سب ڈیلر حضرات ایسوسی ایشن سے یہی کہتے تھے کہ جو انتظامیہ تھی سٹی ہاؤسنگ کی، جی ڈیل کو اوپن کریں۔ اس کی پہلے ٹرانسفریں بند ہوئیں، ٹرانسفر اس لیے بند ہوئیں کیونکہ پیچھے لینڈ کلیئر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لینڈ کلیئر کرنے کے لیے ٹرانسفریں بند کی۔ اب شروع میں انہوں نے لیا تھا 1 قلعہ، مطلب ایک پیلی کہہ لیں یا 1 قلعہ کہہ لیں، انہوں نے لیا تھا 1.5 کروڑ کے حساب سے، 1.5 کروڑ کے حساب سے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے فگر تھی، انہوں نے پرچیز کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ میجر عامر، ٹھیک ہے، اور علی اشرف مغل، ٹھیک ہے، ان کے کافی گہرے تعلقات ہیں، وہ میں نہیں شیئر کروں گا کیا ان کا تعلقات ہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ علی اشرف مغل اس وقت ہمارے بڑے محترم ہیں، مغل ہیں سارے، تو وہ بڑے ان کے ساتھ ہماری جان پہچان ہے۔ علی اشرف مغل اس وقت جی ڈی اے کا صدر تھا، چیئرمین تھے، ٹھیک ہے، اور جی ڈی اے نے اپروو کر دیا سٹی ہاؤسنگ کا نقشہ۔ اب لینڈ کلیئر ہوئی نہیں، نقشہ اپروو ہو گیا، نقشے میں پارک بھی کٹ گیا، مسجد بھی کٹ گئی، ٹھیک ہے، اسکول بھی کٹ گیا، ٹھیک ہے، مین روڈ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب لوگوں نے میپ دیکھا، ٹھیک ہے، میپ پہ انہوں نے اپنی نشاندہی کی، جی ہم نے فیسنگ پارک لینا ہے، فیسنگ پارک کی اتنے کی ملے گی آپ کو فائل، اگر آپ نے مسجد کے سامنے لینا ہے مسجد کی اتنی فائل ملے گی، مین روڈ پہ لینا ہے اتنے کی ملے گی فائل،
ٹھیک ہے. اب اس کی بکنگ جو تھی اس وقت یہ جو 5 مرلے کی تھی وہ تھی 5,50,000 روپیہ, اور جو 10 مرلے کی تھی وہ تھی 10 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, ٹوٹل اماؤنٹ کی. اب ہوا یہ کہ شروع میں انہوں نے پہلے مائنس پہ ہوا, ٹھیک ہے, 50,000 مائنس پہ, 40 پہ, 20 پہ. پھر آہستہ آہستہ جب مائنس ختم ہوا یہ اون چلنے لگ گیا. ٹھیک ہے, 1.5 سال کے بعد, ٹھیک ہے, 1.5 سال کے بعد اس کا اتنا کو آن ہوا کہ 10 مرلہ جو فائل تھی اس کا 20 لاکھ آن ہو گیا, اور جو 5 مرلے کی فائل تھی اس کا 10 لاکھ آن ہو گیا. جب انہوں نے یہ دیکھا, اور اسی وقت جو ہماری مارکیٹ تھی وہ اس نے بیک گیئر لگایا. بیک گیئر اس لیے لگایا کہ جی افواہ پھیل گئی, جی لینڈ کلیئر نہیں, ادھر کھڈے پڑ گئے ہیں, ادھر یہ ہو گیا, ایسے تجاوزات, بڑے معاملات ہو گئے. ٹھیک ہے, لینڈ کلیئر نہیں تھی. اب ہوا یہ کہ جو 5 مرلے کی فائل کا اون تھا 10 لاکھ روپیہ, وہ آ گیا 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, 1.5 لاکھ. لوگ فائلیں بیچنے لگ گئے, منڈی میں زیادہ فائلیں آ گئی, جی ہماری بیچو. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اون کم ہو گیا. 10 مرلے کا بھی ایسے چلنے لگ گیا. اب اس وقت سارے لوگ, کوئی کھاڑیوں میں انویسٹ کر رہا ہے, کوئی گجران میں انویسٹ کر رہا ہے, کوئی اسلام آباد میں, کوئی لاہور میں, یہ سارے بلا یہ بڑے ہی بڑے پیچیدہ معاملات ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ جون سا بھی نیا ٹون اوپن ہوتا ہے اس کو جا کے گجرانوالہ کے جو ڈیلر حضرات ہیں اس کو بوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بوم پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا لین دین کافی زیادہ کرتے ہیں. اب سٹی ہاؤسنگ ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا ہے جی ملک صاحب کو کہ ہمارے بھی ادھر اوپن کریں ڈیل, ہم بھی تھوڑا بھائی کمائیں. اپنا جو باہر ہم نے پیسہ انویسٹ کیا, اپنے انویسٹروں کا اپنا انویسٹ کیا ہے, وہ ہم دوبارہ گجرانوالہ میں لے کے آئیں. انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے نظر ثانی کی اس سارے معاملات پہ, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اب لینڈ کلیئر کی ہے. اب لینڈ کیا کلیئر ہوئی ہے, جو قلعہ جو پہلی انہوں نے 1.5 کروڑ کی 1 کروڑ کی خریدی تھی, اب وہی پہلی 2 سال بعد ان کو مل رہی ہے بھائی 3.5 کروڑ میں, 4 کروڑ میں, 4.5 کروڑ میں. اب ان کو ڈبل بڑھ گیا. اب انہوں نے کہا ہم بھائی کریں کیا, ہم نے تو ریٹ اناؤنس کیا ہے 22,50,000 روپیہ 5 مرلے کا, اور 10 مرلے کا ہم نے کیا ہے 40,50,000 روپیہ. اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ کے کہ ہمیں تو یہ نقصان ہو رہا ہے, ہمیں تو فائدے ہونے کی بجائے ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے, اور گجرانوالہ کی لینڈ بھی بہت مہنگی ہے. اب لوگوں نے جنہوں نے فائلیں لے لی تھی ان کا کیا قصور ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اب اندر کی بات یہ ہے کہ ہمارے 2-3 ڈیلر حضرات جو بڑے ہیں انہوں نے جناب سب سے چھپ کے یا چھپا کے جو بھی انہوں نے جیل میں جا کے ایک ڈیل کی. اب ڈیل میں کیا انہوں نے کیا کہ ڈیل تو آپ اوپن کریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو 5 مرلے کی فائل کی یا پلاٹ آپ کہہ لیں اس کا ریٹ جو نکالنا ہے نا 22,50,000 روپیہ, اب آپ نے اسے نکالنا ہے 35 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, 35 لاکھ روپیہ, اور جو آپ نے 10 مرلے کی فائل کا 40,50,000 روپیہ نکالا ہے اس کا آپ نکالیں 60 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, 55 سے 60 لاکھ روپے کے درمیان. اب یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ٹیسٹر لگایا یا آپ سمجھ لیں ہوا میں تیر چلایا یا جو بھی کیا, انہوں نے جس بندے کے نام فائل تھی نا, ٹھیک ہے, ان کو پرسنلی انہوں نے میسیج ایک فارورڈ کیا. ٹھیک ہے, کہ بھائی اتنا ریٹ ہو گیا, اور آپ نے یہ پھر انسٹالمنٹ پہ نہیں آپ نے دینا, یہ مطلب کہ 5,50,000 روپیہ آپ کا اندر جمع ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے مطلب فرض کریں 30 لاکھ روپیہ آپ کا بچ گیا 5 لاکھ کا. ٹھیک ہے, اور اس کا 5 مرلے کا, اور 10 مرلے کا آپ کا بچ گیا اگر 60 لاکھ کیا وہ 55 لاکھ روپیہ, 50 لاکھ روپیہ, 10 لاکھ روپیہ پے کیا. اب یہ جی آپ نے اکٹھے یہ پیمنٹ کرنی ہے. لوگوں نے پکڑ لیا اپنے ڈیلر کو جنہوں نے ان کو فائلیں لے کے دی تھی کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ بھائی ہم نے احتجاج کیا ہمارے ڈیلر حضرات نے کہ کیا ہوا ہے, یہ ہم نے نامنظور ہے ہمیں یہ ڈیل. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریٹ بڑھائے ہیں کم از کم جو انسٹالمنٹ کا دورانی ہے وہ آپ بڑھا دیں. 2 سال تھا آپ 2.5 سال کر دیں, 3 سال کر دیں. اسے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اسے جناب ہم اکٹھے پیسے لیں, پھر تو یہ انسٹالمنٹ ڈیل ہی نہ ہوئی. اب یہ معاملات ہیں میرے سننے والے حضرات, میرے دوست احباب, کہ یہ اس وقت نیو ڈیل کے حوالے سے یہ معاملات اندر چل رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ کے. ٹھیک ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو فردر جو بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اور میری بھی دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ کہ ریٹ وہی پرانے ریوائز ہوئے, اگر ریٹ نہ بھی ریوائز ہوں لیکن انسٹالمنٹ پہ ہی یہ پلان ہو.
ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ہم باقی معاملات کلیئر کریں گے. سوسائٹی کی ایسوسیشن ہماری ہے، تو انشاءاللہ ہم میجر صاحب سے یا جو آگے افراد لگے ان کی انتظامیہ سے ہم بات کریں گے. جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ ہم خوشی سے حل کریں گے اس کو، کیونکہ ہم نے آپ کی بات آگے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہی نہ فائدہ ہو تو آپ نے انہیں انویسٹ ہی نہیں کرنا دوبارہ. ٹھیک ہے، تو دوسری یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آگے کیا لائے عمل انہوں نے اختیار کیا ہے، اور کیا آیا کہ جو ہمارے اینڈ کسٹمر ہیں جنہوں نے فائلیں لانگ ٹرم کے لیے رکھی ہیں یا نیکسٹ ان کا پلان ہے ادھر اپنے گھر بنانے کا، کیا ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیا یہ دوبارہ بیک گیئر لگائیں گے، دوبارہ وہی ریٹ پہ یہ انسٹالمنٹ والا پلان ایشو کریں گے یا کیش پہ کریں گے. کیا یہ نئی ڈیل جو اوپن کو کہہ رہے ہیں نئے ریٹ پہ اوپن کریں گے یا پرانے ریٹ پہ. یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ اور اندر سے جو بھی ڈیٹیل آئے گی وہ آپ کو میں سن کے آپ کو آگے فارورڈ کروں گا. جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.